کہ انفارچونیٹلی اس سال حالانکہ ہم سوچ رہے تھے کہ ایک فسکل کنٹریکشن ہوگی، ہمارا بجٹ ٹائٹ ہوگا، اصل میں ایک فسکل ایکسپینشن ہو گئی. اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی، 6% گروتھ پھر سے ہو گئی اس سال، حالانکہ اس سال تھوڑی سی کم ہونی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ہو رہی ہے. تو ایک گلوبل فنامنون بھی ہے، کچھ ہمارے ڈومیسٹک ریزنز بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک انوائرمنٹ جو بنی ہوئی ہے ابھی بڑی کمپلیکس ہے، بڑی انسرٹن ہے. پچھلے ویکینڈ میں بی آئی ایس میں گیا ہوا تھا، وہاں سینٹرل بینکس کے میجر سینٹرل بینک سے سارے ہیڈز آئے ہوئے تھے، اور وہ بہت پریشان ہیں سارے، کیونکہ دنیا بھر میں انفلیشن ہو رہی ہے. اس قسم کی انفلیشن ہم نے کوئی 50-60 سالوں کے بعد دیکھی ہے دنیا میں، اور یہ سب کے لیے ایک چیلنج بن گیا. پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا تھا، بڑی اچھی طرح سے مقابلہ کیا تھا، اسی طرح ہم انشاءاللہ اس فیز سے بھی گزر جائیں گے. یہ ایک مشکل فیز ہے، تقریباً 1 سال جو ہے انفلیشن ہمارے خیال میں ہائی رہے گی، کیونکہ اب پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. تو اب انفلیشن انفارچونیٹلی جس طرح ہم میجر کرتے ہیں پچھلے سال کی پرائسز کے ساتھ کمپیئر کر کے، تو اب انفلیشن ہائی رہے گی اگلے 1 سال کے لیے. لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ اور زیادہ بڑھے نہ، تاکہ جو عام آدمی ہے اس کے اوپر اور پریشر نہ پڑے. اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم یہ انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھاتے آج، تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی کام ڈیلے کر دیں یا نہ کریں، اس کے بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم جو ہم نے آج فیصلہ کیا اور جو ہم پچھلے سپٹمبر سے ٹائٹننگ کر رہے ہیں مانیٹری پالیسی کی، یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نخواستہ بہت سے برے اور بھی برے آؤٹ کمز ہو سکتے تھے. ہماری انفلیشن کے اوپر قابو کرنا اور مشکل ہو سکتا تھا. ہائپر انفلیشن ہو سکتی تھی، کئی ملکوں میں یہ ہو چکی ہے، زمبابوے وغیرہ میں، لیٹن امریکہ میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کسی چیز کی قیمت کچھ ہوتی ہے، اگلے دن اسے 10 گنا 100 گنا بڑھ جاتی ہے. خدا نخواستہ اس طرح کے حالات بھی ہو سکتے تھے اگر ہم صحیح فیصلے نہ کریں ابھی، ٹائٹننگ کے فیصلے فسکل پہ بھی اور مانیٹری پالیسی پہ بھی. اور اسی طرح ہمارے ایف ایکس ریزروز پہ بھی پریشر آ سکتا تھا، ہماری کرنسی پہ اور پریشر آ سکتا تھا، اور ہم ایک بہت برے سچویشن میں بھی پھنس سکتے تھے. ابھی بھی حالات خراب ہیں، لیکن اس سے زیادہ خراب ہو سکتے تھے اگر ہم یہ اچھی فیصلے نہ لیں وقت پہ، ڈیسائسو فیصلے، کریڈیبل فیصلے اور اگریسو فیصلے. میں آگے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم پروجیکشن کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے خیال میں گروتھ اگلے سال فسکل ایئر 23 میں 3 سے 4% کے درمیان ہوگی. یہ ایک اچھا گروتھ ریٹ ہے. اس گروتھ ریٹ، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ہم 6% سے گرو ہوئے تھے، اس گروتھ ریٹ سے یہ ہوگا کہ اور انفلیشن بڑھنے کا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو ہم 18 سے 20% دیکھ رہے ہیں اگلے سال کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور انفلیشن ہوتی ہے کہ آپ آج کی قیمت کو کمپیئر کرتے ہیں 1 سال سے پہلے جو قیمت تھی اس کے ساتھ، تو وہ نمبر تو آپ کو ہائی رہے گا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں اب لیول آ گیا پرائسز کا، اس سے زیادہ اوپر نہ جائیں، تاکہ عام آدمی کو بہت زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو منتھ آن منتھ انفلیشن ہے اس پہ ہم قابو کر لیں. ایئر آن ایئر کی جو ریڈنگز ہیں وہ تو اب 18 سے 20% ہی رہیں گی انفارچونیٹلی اگلے 12 مہینے کے لیے، کیونکہ گلوبل کموڈٹی پرائسز بھی ہائی ہیں، اور ہم نے جو گورنمنٹ نے جو مشکل فیصلہ کیا ہے الیکٹرسٹی اور فیول پرائسز بڑھانے کا، جو کہ ایک ٹھیک فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اب آپ کو ایئر آن ایئر نمبر 18 سے 20% ہی نظر آئے گا اگلے 12 مہینے. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے شروع کی تھی بات، کہ عام آدمی کے اوپر ہمارا خاص طور پہ ابھی ہم سب پورے ملک میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ عام آدمی کا ہم خاص طور پہ خیال رکھیں، کیونکہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو ایک غریب آدمی کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کے بہت خرچے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، فار ایگزامپل جن کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے ابھی کہ ہم ایز اے سوسائٹی ابھی کوشش کریں کہ جو ہمارے سب سے زیادہ غریب طبقہ ہے اس کو بچایا جا سکے. جو اللہ میاں نے جن کے اوپر زیادہ کرم کیا ہوا ہے، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہ برڈن زیادہ لے لیں، ٹیکسز کا بھی، پرائسز کا بھی. اور جو ہمارا عام آدمی ہے سب سے زیادہ ولنریبل ہے، اس کو ہم کسی طرح بچا کے رکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ساتھ. یہ نہ کریں ہم ایسی سبسڈی دے دیں جو ہر کسی کے پاس آ جائے، امیر آدمی کے پاس بھی ہو، غریب آدمی کے پاس بھی ہو، تاکہ کسی فائدہ بھی پہنچ سکے عام آدمی کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ فوڈ پرائسز کے اوپر کنٹرول کیا جائے. فوڈ پرائسز کو مانیٹری پالیسی کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن اس کو عام کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم کرنے میں اور کام کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھائی جا سکتی ہے، اور جو تھوڑے بہت سپلائی چین میں ہمارے باٹل نیکس آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، تاکہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن سے زیادہ عام آدمی کو فرق پڑتا ہے ان کی قیمتیں نیچے آ جائیں، تاکہ ہم
جو ایک مشکل وقت ہے ہمارا اگلے 12 مہینے کا، اس میں ہم سب شرکت کریں اور کوشش کریں کہ جو وہ لوگ جن کے پاس بہت کم ہے ان کے اوپر زیادہ برڈن نہ آئے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت کو کہ اگر وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اس کے بعد ڈپٹی گورنر سیما خانم۔ جی بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، اور السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ تو آج کا جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا، اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان کے تجارتی خسارے کو کم کیا جائے اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پرووائڈ کی جائے۔ تجارتی خسارہ کم کرنے میں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے میں ایکسچینج ریٹ آف کورس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، لیکن ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ اگر پالیسی ریٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہو تو اس سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ری انفورس ہو جاتا ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ مئی میں اور جون میں خاصے ہائی ایلیویٹڈ لیول پہ رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 مہینوں میں ایکچولی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر تھے وہ کافی کم ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد سبسٹینشلی پھر انکریز ہو گئے۔ اس کی دیر آر ملٹیپل ریزنس، اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ ایکشنز لیے تھے، جیسے انہوں نے کچھ لگژری امپورٹس پہ بین کر دیا تھا، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ڈیمانڈ کرٹیلنگ میئرز لیے گئے تھے، اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا تھا، اور پاکستان کا جو نان انرجی امپورٹ بل ہے اس میں گریجولی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی جو انرجی امپورٹ بل ہے اس کی انکریز اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اس جو کمی تھی اس کو آف سیٹ کر دیا، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو ہمارا اوور آل تجارتی خسارہ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مئی میں جو ہے وہ پچھلے 3 مہینوں کی نسبت جو ہے وہ اور بڑھ گیا۔ اس کا آف کورس ایک نقصان اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اور تجارتی خسارے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے۔ تو اگر آپ نمبرز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کی بڑی اسٹرانگ کو ریلیشن ہے ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن یا اپریسیشن کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ریزنیبل لیول میں رہتا ہے تو ایکسچینج ریٹ یا تو اپنے لیول کو مینٹین کرتا ہے، اور سم ٹائمز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اور جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آف کورس پھر ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر آتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وائل نان انرجی امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپروپریٹ میئرز لیں تاکہ جو انرجی کا امپورٹ بل ہے اس کو بھی کم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے کچھ میئرز جو ہے وہ اناؤنس کیے تھے، جس میں ارلی کلوئر آف مارکیٹس اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ شامل تھیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی، اور ہم نے بینکوں کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بھی جتنا انرجی کو کنزرو کر سکتے ہیں اس کو کنزرو کیا جائے۔ ایک تو یہ بڑا اہم ہوگا کہ جو اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکشنز بھی کرنے کی ضرورت ہوگی، جس میں فار ایگزامپل ورک فرام ہوم ہے یا کار پولنگ ہے، اس طرح کے کام جس سے ہماری ایفیشنسی بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا آئل، گیس اور کول کا جو بل ہے اس کو بھی کم کر سکیں۔ ہم سب کے یہ نالج میں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بڑی جلدی جو ہے یہ جو ہے وہ نیگوسیشن ہے وہ کنکلوڈ ہو جائیں گی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کا تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو ہے وہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جاتا ہے، آئی ایم ایف ریویو جو ہے وہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جاتا ہے، تو دیٹ وڈ ہیو اے ویری پازیٹیو امپیکٹ آن آور ایکسچینج ریٹ، and as a result of that it would have positive impact on our inflation as well. Thank you. جی تھینک یو گورنر صاحب، ڈاکٹر عنایت السلام علیکم۔ میں جو اپنے
मैं तो सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। जो आज का फैसला हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें एक हमने चेंज लाए हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस में। आपको मालूम ही है कि स्टेट बैंक हमेशा से एक्सपोर्टर की सपोर्ट करता रहा है, और इसको हम एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम या एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम भी कहते हैं, और एक और हमारी स्कीम है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो इन दोनों हवालों से कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं, मगर इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्टर को हम सपोर्ट करते रहें, मगर जो हमने आज पॉलिसी इकदाम लिए हैं उनका भी फायदा करें। तो मई में जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की थी, तो उसमें हमने कहा था कि हम एक फॉर्मूला लेके आएंगे जिससे पॉलिसी रेट को और एक्सपोर्ट फाइनेंस के रेट को लिंक किया जाए। सो ये आज हमने फैसला किया है कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंस रेट है और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी रेट है वो लिंक होगा, और ये हमने फैसला किया है कि ये दोनों रेट पॉलिसी रेट से 5% कम होंगे। और हमारे ये रेट इस वास्ते, पहले एक्सपोर्ट रेट 7.5% था, वो अब 10% हो जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी है वो भी 10% पे चली जाएगी। इससे हमारा जो उम्मीद है और हमारा जो ये इसमें हमारी थिंकिंग भी यही है कि इसकी वजह से, क्योंकि ये फैसिलिटीज तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज्यादा हैं और हमारे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का 13% हिस्सा है, इसमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में जो हम चेंजेस लाए हैं और जो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसमें मदद भी मिलेगी, और उसके साथ ही एक्सपोर्टर्स को जो हम सपोर्ट दे रहे हैं वो भी कायम रहेगी। सो ये एक बहुत आज का अहम इकदाम है जिसमें मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी। शुक्रिया। थैंक यू गवर्नर साहब एंड डिप्टी गवर्नर्स। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम्प्लीटली वर्चुअल है, तो कुछ ग्राउंड रूल्स में शेयर करता चलूं। काइंडली आप अपने सवालात जो हैं वो रेज हैंड का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए पूछिए, और मेरी गुजारिश होगी कि चूंकि वक्त कम है और काफ़ी लोग हैं, तो आप अपने सवालात को अगर 1 या 2 तक महदूद रखें, और ये भी मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने सवालात को